وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعان ظالما ليدحض بباطله حقا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حمد و ثنا، تعریف و تسبیح، تکبیر و تحلیل، بڑائی، بزرگی، کبریائی کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے، جو اس ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، رازق ہے، بادشاہوں کا شہنشاہ ہے، اقتدار و اختیار کا تنہا مالک ہے. حکومت اسی کی طرف سے ہے، بادشاہت اسی کے لیے ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، سارے نظام کا وہ اکیلا ہی مدبر الامر ہے. ہر طرح کی حاجات و مناجات اور دعائیں بھی اسی کے لیے ہونی چاہیے، اسی سے ہونی چاہیے، اسی کو لائق ہے. اور درود و سلام امام الرسل، خطیب الانبیاء، رہنمائے انسانیت، محسن انسانیت، سید ولد آدم، سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد، جس دین کو ہم ماننے والے ہیں وہ دین عدل و انصاف کا علم بردار ہے. یہ دین اصل میں وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے جس کا آغاز کیا تھا. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر فداء ابی و امی و روحی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور نبوت تک تمام انبیاء اس دنیا کو، اس روئے زمین کو امن سے بھرنے کے لیے آئے تھے. یہاں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے آئے تھے اور انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے، کمزوروں کو طاقتوروں کے جبر و استبداد سے، مظلوموں کو ظالموں کے ظلم سے چھڑانا انبیاء کا مقصد تھا. اور اس مقصد کا جو واحد راستہ تھا وہ راستہ عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت پر ایمان کا راستہ تھا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شرک کو، توحید کے خلاف جو بات ہے اس کو ظلم عظیم قرار دیا، کیونکہ انبیاء ظلم کے خاتمے کے لیے آئے تھے.
اور سب سے بڑا ظلم عقیدہ توحید میں گڑبڑ کرنا، یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ، اس کے افعال کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ سارے انبیاء کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، قرآن بھرا پڑا ہے ان واقعات سے۔ ہم آج کے خطبے میں صرف 2 انبیاء کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے ایک سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان کا ذکر قرآن مجید میں سب سے زیادہ مرتبہ ہوا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سارے انبیاء سے۔ ان کی قوم کا ذکر بھی سب سے زیادہ ہوا ہے، اور ہماری اس امت سے پہلے یہی قوم تھی، یہی امت تھی بنی اسرائیل، جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ کہہ کے یاد دہانی کروائی تھی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے تم پر انعام کیے، میری نعمتوں کو یاد کرو۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے پورے جہانوں پر تمہیں فضیلت دی ہے۔ یہ فضیلت ملنے سے پہلے کا بنی اسرائیل جو تھا، اس کا نقشہ قرآن نے کھینچا۔ مصر کے اندر یہ لوگ، سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کو بسایا تھا۔ حضرت یوسف کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد کچھ وقت گزرا تو ان کو غلام بنا لیا گیا، قیدی بنا لیا گیا۔ مصر کے بادشاہ ان کے بچوں کو قتل کرنے لگے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑنے لگے تاکہ وہ لونڈیاں بن کے ان کے گھریلو کام کاج اور جنسی ضروریات کو پورا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر قرآن کے ان کا ذکر کیا، لیکن 2 مقامات اس وقت میرے سامنے ہیں۔ ایک تو 20ویں پارے میں سورۃ القصص ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل ابتدائی آیات، آغاز ہی جن آیات سے کیا ہے، پہلی 5 آیات ہیں، لیکن میں ان میں سے 1-2 آیات پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، بلا شبہ فرعون زمین میں سرکشی کر رہا تھا، زمین میں سرکشی کی اس نے، اور زمین کے رہنے والوں کو اس نے گروہ در گروہ تقسیم کر دیا۔ وجعل اہلہا شیعا، شیعہ کا معنی ہوتا ہے گروہ، فرقہ، انہوں نے گروہ در گروہ تقسیم کر دیا۔ یستضعف طائفۃ منہم، ایک گروہ کو کمزور کر رہا تھا۔ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، قتل کرتا تھا، اور ان کی بیٹیوں کو، عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا۔ انہ کان من المفسدین، وہ فسادیوں میں سے تھا۔ یہ ایک اللہ نے نقشہ کھینچا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے جو حالت تھی ان کی مصر کے اندر، اس کا۔ پھر اللہ نے اپنے ارادے کا اظہار فرمایا، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے پھر چاہا، ہم نے ارادہ کیا کہ ہم زمین کے کمزور لوگوں پر انعام کریں، احسان کریں۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم انہیں امامت کے منصب پہ فائز کریں اور انہیں اس زمین کا وارث بنائیں۔ یہ سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے آمد سے پہلے کے حالات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ پھر آگے ذکر ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ قبل از بعثت موسیٰ یا قبل از ولادت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو حال تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ قصص میں بیان فرمایا۔ پھر
ایک نقشہ کھینچا کہ کس طرح اس نے لوگوں کو گروہ در گروہ بانٹا ہوا تھا. اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے شروع سے لے کے آج تک یہ اصول ہے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول. قوم کو تقسیم کیے رکھو، ان پر حکومت کرتے رہو گے. جب یہ اکٹھے ہو جائیں گے تو ظالم کسی قوم پر حکومت نہیں کر سکتا. ظالموں کا ہمیشہ سے وتیرہ ہے کہ وہ تقسیم کرتے ہیں قوم کو، فکری طور پہ، نظریاتی طور پہ، سیاسی طور پہ، سماجی طور پہ، مذہبی طور پہ، کسی بھی انداز میں وہ کہیں نہ کہیں نقب لگاتے ہیں تاکہ قوم لڑتی رہے آپس میں اور اس فرقہ وارانہ تقسیم کا شکار رہے، تاکہ ہمیں اقتدار کی طرف، ان کے جو اصل ایشوز ہیں ان کی طرف ان کی توجہ نہ جائے. آج بھی اقوام متحدہ سے لے کر مقامی حکومتوں تک حکمرانوں کا ایک ہی وتیرہ ہے کہ وہ قوم کو لڑاتے ہیں تاکہ قوم نان ایشوز میں الجھی رہے، ایشوز کی طرف نہ آئے، اپنے حقوق کی طرف نہ آئے، اپنے حق نہ مانگے، بس آپس میں لڑتے رہے. آج بھی ہم لڑ رہے ہیں. اس نے گروہ در گروہ کیا، قتل و غارت گری کا بازار کی گرم کیا. تو ان حالات میں اللہ کو ترس آیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، وہ لوگ جو زمین میں کمزور تھے ہم نے ان پر احسان کرنے کا ارادہ کیا تاکہ ہم انہیں زمین کا وارث بنائیں اور امامت اور حکمرانی ان کو دیں. اس کے بعد اور بھی بے شمار واقعات ہیں، لیکن میں اپنے عنوان گفتگو کی طرف آنا چاہوں گا. سورہ شورا میں سورہ شعراء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس منظر کی منظر کشی فرمائی ہے جب جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب تمہیں نبوت مل گئی ہے، تم ایسا کرو فرعون کے دربار میں جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گھبراہٹ کا اظہار کیا کہ میں وہاں جاؤں گا تو مجھ پر پہلے ہی قتل کا الزام ہے، میں ان کا بھاگا ہوا ہوں یہاں سے، اس کے گھر میں میں نے پرورش پائی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ میری زبان میں لکنت بھی ہے اور میرا دل جو ہے نا وہ ڈرا ہوا ہے. ایک تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت دی جائے، ہوا افصح منی، وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے، وہ بات کرے گا، اور دوسرا ہم دونوں کو بھیجیں گے. اللہ نے یہ خواہش پوری فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی، حضرت ہارون کو بھی نبوت دی گئی. دونوں بھائی فرعون کے دربار میں گئے اور فرعون کے پاس جا کے اللہ نے نقشہ کھینچا. سورہ شعراء میں فرمایا فَأْتِيَا فِرْعَوْنُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. فَأَتَيَا، وہ آئے دونوں، یعنی دونوں بھائی وہ آئے فرعون کی طرف اور انہوں نے اسے کہا اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم رب العالمین کے نمائندے ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، تمہاری طرف آئے. کرو کیا؟ وہ جو بات میں نے آغاز میں کی کہ سارے انبیاء ظالم کا ظلم ختم کرنے، مظلوم کو ظالم سے نجات دینے کے لیے تمام انبیاء آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضرت ہارون دونوں بھائیوں نے، ہم تمہارے پاس اللہ رب العالمین کے رسول بن کے آئے ہیں، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرو. ہم بنی اسرائیل کو لینے کے لیے آئے، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیجو. اس کے بعد وہی گفتگو ہے جو اس نے میں پہلے ذکر کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جن خدشات کا اظہار کیا تھا، اس نے کہا تم وہی نہیں ہو جو ہمارے مغرور ہو، تم نے ایک بندہ مارا ہمارا، پھر یہاں سے دوڑ گئے، میرے گھر میں تم نے پرورش پائی اور آج میرے اوپر نبی بن کے آ گیا. یہ باتیں، یہ گفتگو ہونے کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام نے جو بات کہی نا، وہ قرآن نے نقشہ کھینچا اس کا، وہ دیکھیے. فما بتلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل، یہ وہ احسان ہے جس کے بدلے تو نے میری ساری قوم کو غلام بنایا ہوا ہے. تو کہتا ہے کہ میں تمہارے گھر میں پرورش پائی، وہ ایک وقت تھا، گزر گیا وقت، اب اس احسان کے بدلے پرورش میں نے تیرے گھر میں پائی اور اس احسان کے بدلے اب تو ساری میری قوم کو غلام بنا کے رکھے. میں آیا ہوں بنی اسرائیل کی نجات کے لیے،
بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیجو، میری قوم کو میرے ساتھ بھیجو، تم نے صدیوں دن کو غلام بنایا ہوگا۔ کہ انبیاء کا مشن یہ ہے کہ انسان کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلا کر اللہ کی غلامی میں لایا جائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ نے ذمہ داری لگائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری فرمائی، قوم کو لے کے نکلے۔ پھر اس کے بعد وہ 200-250 سال کی غلامی تھی، اس غلامی کی وجہ سے وہ مشاعر نے بھی کہا نا، غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ یہ جو اتنی لمبی غلامی ہوتی ہے نا، یہ انسان کو بزدل بنا دیتی ہے۔ بنی اسرائیل کی تفسیر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ بھی بزدل ہو گئے تھے۔ ان کو اس بات کا دھڑکا تھا، خوف تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہونے کے باوجود نہتے ہیں، کمزور ہیں، یہ خود تو مرے گا، ساتھ ہمیں بھی مروائے گا۔ یہ ان کا تصور تھا ان کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تربیت کرتے رہے، سمجھاتے رہے، پھر ایک وقت آیا لے کے نکل گئے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب وہ آگے دریا آ گیا، پیچھے فرعون کی فوج آ گئی پکڑنے کے لیے، تو قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے یہی کہا تھا، نے کہا آگے دریا ہے، پیچھے فرعون، اس کی فوج آ رہی ہے، تو نے ہمیں مروا دیا، ہمیں کہاں پھنسا دیا، اب کیا بنے گا ہمارا؟ ہم وہاں پہ رہتے تھے، مفسرین نے لکھا ہے کہ ہم وہاں پہ رہتے تھے، چلو جس طرح کی بھی ذلت کی زندگی تھی، روٹی تو کھاتے تھے نا آرام سے بیٹھ کے۔ آج ہمارے اپنے اس ملک کے اندر بھی یہی ایک فکر پرورش پا رہی ہے، پنپ رہی ہے ایک فکر۔ لوگ کہنے لگ گئے ہیں چاہے انگریز کی غلامی تھی، روٹی تو ملتی تھی نا، یہاں تو روٹی سے بھی ہمیں ہاتھ دھونے پڑ گئے۔ کیسی آزادی تم نے لی ہے؟ آزادی ہمارے گلے میں پڑی ہوئی، یہ باتیں لوگ کر رہے ہیں اور یہ ذہن بنایا جا رہا ہے، یہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس حوالے سے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام لے کے نکلے باہر، پھر جو ہوا سو ہوا، اللہ نے ان کو آزادی دی اور آگے۔ اب وہاں سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم آتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے، جو سبق لے کر آئے، آپ نے عملی زندگی سے جو آپ نے عملی کردار پیش کیا، آپ اس میں دیکھیے، ابھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 برس کی تھی۔ 20 برس کا نوجوان باشعور نوجوان ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، اس کو سارے معاملات کا پتہ ہوتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 برس کی زندگی میں، 20 برس کی عمر میں کارنامہ آپ کے نامہ اعمال میں درج ہے، اور وہ ہے جس کو آپ حلف الفضول کے نام سے جانتے ہیں۔ مکے کے امن کے لیے آپ نے ایک معاہدے میں شرکت فرمائی جس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ کیا تھا؟ بنو زبیدی ایک قبیلہ تھا، بنو زبیدہ یا بنو زبید کے نام سے زبیدی کہتے تھے ان کو۔ ان کا ایک آدمی آیا مکہ میں، تاجر تھا، ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی۔ اس نے آ کے تجارت کی تو مکے کے ایک چودھری اور رئیس اور سردار وائل، عاص بن وائل، اس نے اس سے سودا کیا، اور ظلم یہ کیا کہ سودا تو خریدا ہی خریدا، ساتھ اس کی بیٹی کو اٹھا کے لے گیا، پیسے بھی نہ دیے۔ اس نے بڑا شور کیا، اس نے کہا اللہ کے بندے تجارت کی ہے میرے ساتھ، کوئی میرے پیسے مجھے دو۔ اس نے کہا جاؤ لے لو جس سے لیتے ہو، جیسے چودھری کیا لیتے ہیں، پکڑ جاتے ہیں، جاؤ لے لو جس سے لیتے ہیں۔ اس نے ایک روایت کے مطابق بیت اللہ میں آ کے غلاف کعبہ کو پکڑ کے زور زور سے چیخا، مکہ والوں تمہاری غیرت کہاں گئی؟ مجھ سے میرا مال بھی چھین لیا گیا، میری بیٹی بھی چھین لی ہے، کون ہے جو مجھے عاص بن وائل کے ظلم سے نجات دلائے گا؟ اس وقت مختلف قبیلوں کے لوگ اکٹھے ہوئے، ان میں سب سے بڑے جو اس تحریک کے سربراہ بنے وہ زبیر تھے۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، زبیر بن عبد المطلب۔ زبیر نے تحریک اٹھائی۔ عبداللہ بن جدعان نامی ایک سردار تھا، وہ بھی بڑا شریف النفس آدمی تھا، اس نے ان کو سپورٹ کیا۔ کچھ لوگ ملے، اس کی جا کے بات سنی، اس کو عبداللہ بن جدعان کے گھر لائے، ساری بات اس سے سنی۔
عبداللہ بن جدعان نے یہ سارے لوگ نا 9-10 افراد تھے، یہ سارے کے سارے عاص بن وائل کے گھر پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، باہر نکالا اس کو اور نے کہا اس کے پیسے دو، بیٹی کی طرح بیٹی بھی دو۔ اس نے سفید جھوٹ بول دیا، اس نے کہا جب میں نے اسے سودا کیا تھا نا تو بیٹی ساتھ اس کا سودا کیا تھا، میری کنیز ہے، میں لونڈی بنا کے لایا ہوں۔ اب ایک بندہ دعویٰ کر دے تو ظاہر اس کے لیے پریشانی تو ہوتی ہے نا، سننے والے حیران رہ گئے۔ وہ جو 9-10 بندے گئے تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ جناب یہ کیا چکر ہے، کیا معاملہ ہے؟ اس نے کعبہ کی قسمیں اٹھا کے، اللہ کی عزت کی قسمیں اٹھا کے، اس دور میں جو بھی بڑی ترین قسم تھی وہ قسم اٹھا کے اس نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے، بالکل میرا اس کے ساتھ کاروبار سودے کا ہوا تھا، جو سامان میں لایا تھا یہ تو میری بیٹی ہے، غلام تو نہیں ہے، کنیز تو نہیں ہے۔ ان کو سمجھ آئی، انہوں نے پھر سارے چونکہ قبیلوں کے بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے اس کو دبکا لگایا تو اس نے بیٹی بھی واپس کر دی اور مال بھی دے دیا۔ اس کے بعد پھر ان لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ یار مکہ میں نا اس طرح کا ظلم ہوتا ہے، اس طرح کے معاملات پیش آ جاتے ہیں، مستقل بنیادوں پر کوئی ایسا کردار ہمیں ادا کرنا چاہیے تاکہ یہ مستقل بنیادوں پر یہ ظلم ختم ہو جائے۔ عبداللہ بن جدعان کے گھر بیٹھ کے ان 9 یا 10 یا 11 جتنے بھی لوگ تھے، انہوں نے ایک معاہدہ کیا، ایک قرارداد منظور کی اور اس کے مطابق یہ طے پایا کہ آج کے بعد مکہ کا اپنا کوئی باسی یا بیرون شہر سے آنے والا، بیرون مکہ سے آنے والا کوئی بھی اس پر ظلم نہیں ہونے دیا جائے گا، اس کا حق اس کو دلوایا جائے گا۔ اس معاہدے کو حلف الفضول کہتے ہیں اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لیڈنگ رول تھا۔ پھر وقت گزرا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، نبوت آپ کو ملی، آپ نے نبوت ملنے کے بعد بھی آپ نے علل اعلان یہ کہا کہ میں نے قبل از نبوت جو حلف الفضول میں حصہ لیا تھا میں آج بھی اس پر قائم ہوں، عبداللہ بن جدعان یا کوئی اور مجھے اس طرح کے معاہدے کی طرف بلائے گا تو میں آج بھی اس معاہدے میں دستخط کرنے کو تیار ہوں۔ کیوں؟ انبیاء کا کام ہوتا ہے ظلم سے لوگوں کو نجات دلوانا، انبیاء کی زندگی کا مشن ہوتا ہے کہ لوگوں کو ظلم سے بچانا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا اور ادھر دیکھیے اسی دور میں اللہ کے رسول کو جب نبوت ملی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک اور معاہدہ بھی ہوا تھا مکہ میں، یعنی ہر معاشرے میں جہاں حلف الفضول کرنے والے لوگ کوئی اچھے مزاج کے لوگ تھے نا، وہاں پہ بدگماش اور بدتینت لوگ بھی موجود ہوتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے، آپ کی جو دعوت توحید تھی اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے ابو لہب کی قیادت میں 25 سرداروں نے، قریش کے 25 بڑے سرداروں نے، قبیلوں کے سربراہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا اور وہ معاہدہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سماجی بائیکاٹ کا تھا، سوشل بائیکاٹ جس کو کہتے ہیں۔ ہر کو ماننے والا جو آپ کو ماننے والا تھا نا اس کو بائیکاٹ کر کے بالکل معاشرے سے کاٹ کے رکھ دیا، حتیٰ کہ پھر وہ شیب ابی طالب جس کو ہم یاد کرتے ہیں، وہ تاریخ لکھی گئی 3 برس تک مکہ کے اندر شیب ابی طالب میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل خانہ نے، ان کے ماننے والوں نے، ان سے محبت کرنے والوں نے انتہائی تنگ دستی اور قدم پرسی کے ساتھ زندگی گزاری۔ یہ ایک معاہدہ ہوا تھا، ایک یہ معاہدہ ہوا تھا، ایک حلف الفضول بھی ہوا تھا، دونوں میں فرق دیکھیے۔ انبیاء کی دعوت کے جو منکر ہیں، رد کرنے والے ہیں، وہ ظلم پسند کرتے ہیں۔ جو عقیدہ توحید کے منکر ہیں، رسالت کے منکر ہیں، عقیدہ آخرت کے منکر ہیں، وہ ظلم پسند کرتے ہیں، ظالم بنتے ہیں، ظلم کو پھیلانا چاہتے ہیں، جبکہ انبیاء اور ان کے ماننے والے، انبیاء کی دعوت ظلم کا خاتمہ کرنے والی ہے۔ ظلم کسی بھی صورت میں گوارا نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر دیا۔ اللہ سبحانہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے، وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے، لوگ اپنی جانوں پر آپ ظلم کرتے ہیں۔ نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبھی کسی پر ظلم کیا،
نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر ظلم کیا. اللہ اور اس کے رسول ظلم سے بری ہیں. وہ ظلم کے خاتمے کے لیے آئے. اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہی دنیا میں ظلم کے خاتمے کے لیے. انبیاء کا مشن یہ ہے، انبیاء کا طریقہ یہ ہے. اور پھر اسلام کے جو عقائد ہیں، بنیادی تعلیمات ہیں، ان کا ایک بڑا پیارا فلسفہ ہے. اسلام نہ ظلم کرنے کی اجازت دیتا ہے اور نہ ظلم برداشت کرتا ہے. اگر اسلام کسی کو روکتا ہے نا، قرآن کی تعلیم ہے، فرمایا فَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اگر تم پر زیادتی کی جائے، فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، جتنی تم پر زیادتی کی گئی ہے اتنی تم بھی کر لو. لیکن ساتھ ہی کیا فرمایا، وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، لیکن اگر کوئی صبر کر لے تو وہ اس کے لیے صبر اس کے لیے بہتر ہے. کوئی زیادتی کرے، اس زیادتی کے جواب میں اتنی زیادتی کرنے کی اجازت ہے جتنی زیادتی ہوئی ہے. لیکن کسی نے ایک تھپڑ مارا ہے، بدلے میں 2 تھپڑ نہیں مار سکتا. یہ اسلام کی تعلیم کا حسن ہے. جائیے دنیا کے کسی مذہب میں یہ تعلیم دکھائیے. آج جس اسلام کو سارا عالم کفر اور اس کے گماشتے، اسلامی معاشروں میں رہنے والے اس کے گماشتے، جس اسلام کو نعوذ باللہ من ذالک کبھی عورتوں پر ظلم کا مذہب، کبھی مردوں پر ظلم کا مذہب، کبھی جانوروں پر ظلم کا مذہب، کبھی کسی پر الزام لگاتے ہیں، ان سے کہیں ہم چیلنج کرتے ہیں ان سے کہیں دکھائیے تو صحیح اس طرح کی تعلیم. تمہیں کسی نے ایک تھپڑ مارا تو ایک ہی تھپڑ جواب میں مار سکتے ہو، اتنی اجازت ہے. وہ بھی اگر سمجھتے ہو کہ تمہارے معاف کرنے سے بہتری ہوگی تو معاف کر دینا بہتر ہے تمہارے لیے. کبھی ایسا ہوتا ہے ایک بندہ جوش انتقام میں یا جوش غضب میں آ کے کوئی زیادتی کر دیتا ہے، اگلا بندہ صبر کے ساتھ اس کو برداشت کر کے چپ کر جاتا ہے، تو اس ظلم کرنے والے کو خود شرم آ جاتی ہے. وہ خود آ کے کہتا ہے یار مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی. اگر ایسی کیفیت ہو تو فرمایا معاف کر دینا بہتر ہے. لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خیر ہے، بہتر ہے یہ. لیکن اجازت دے دی اگر چاہو تو بدلہ لے سکتے ہو، لیکن بدلے میں بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اللہ اکبر. اور ساتھ اسلام ظلم پر خاموش بھی نہیں رہنے دیتا کہ ٹھیک ہے کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو تم جو ہے نا گمسم بن کے بیٹھے رہو، اندھے بہرے گونگے ہو جاؤ، کسی پر ظلم ہو رہا ہے چپ کر کے جو جتنے لگا لیں. قرآن کی تعلیم ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. فرمایا جس پر ظلم کیا جائے وہ اپنے ظلم کی داستان درد لوگوں کو سنا سکتا ہے. اللہ کسی کی اونچی آواز کو پسند نہیں کرتا کہ وہ گالی نکالے، اللہ کو اچھا نہیں لگتا. الا من ظلم، مگر جس پر ظلم کیا گیا اس کے لیے جائز ہے، وہ اب شور کر سکتا ہے، وہ لوگوں کو بتا سکتا ہے. یہ چھٹے پارے کی پہلی آیت ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اس کی تفسیر میں علماء تفسیر نے یہ واقعہ لکھا. ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اس نے کہا اللہ کے پیغمبر ہمسایہ بہت تنگ کرتا ہے، ہمسائے سے آوازار ہو گیا ہوں، مانتا نہیں ہے، منتیں کر چھوڑی ہیں، ترلے کر لی ہیں، مانتا ہی نہیں ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسا کرو اپنے گھر کا سامان اٹھا کے گلی میں رکھ لو، سامان گلی میں رکھ لو، جو بھی آئے پوچھنا ہم سائے سے تنگ ہوں، جو بھی آ کے پوچھے بتا دینا ہم سائے سے تنگ ہوں. ظلم کے خلاف احتجاج کرنا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، ظلم کو روکنا، یہ ایک مسلمان کی شان ہے، مسلمان پر فرض عائد ہوتا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہے تب بھی، مظلوم ہے تب بھی. صحابہ کرام حیران رہ گئے. ایک آدمی کہنے لگے اللہ کے پیغمبر مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی مدد کا آپ کہہ رہے ہیں، یہ کیا فلسفہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ ظلم سے اس کا ہاتھ روکو، اس کو ظلم سے منع کرو، یہ ظالم کی مدد ہے، تاکہ وہ ظلم کا شکار ہو کے ظلم کر کے اپنے آپ کو اللہ کا مجرم نہ بنا دے، اس کو روکو. اور جو آغاز خطبہ میں نے حدیث پڑھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے، فرمایا من اعان ظالما
لیدحض بباطلہ حقا، فرمایا جو بندہ ظالم کی مدد اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کے جھوٹ کو سچ ثابت کیا جا سکے. ہوتا ہے نا، یا ہمارے معاشرے میں تھانے جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ یار وہ لڑائی ہو گئی ہے تو چولی ماری انہیں لڑایا تو وہی ہے، لیکن محلے داری ہے، چھڑانا بھی تو ہے. لیدحض بباطلہ حقا، فرمایا جو ظالم کی مدد اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کے باطل کو سچ ثابت کر سکے، اس کے جھوٹ کو سچ بنا دے، اس کے باطل کو حق بنا دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا فقط بریئت منہ ذمۃ اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری سے فارغ ہو گیا. ظالم کو ظلم سے روکنا بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے. ہمارے اوپر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے. اگر ہم نے اس ظلم کو نہ روکا تو کل قیامت کے دن مظلوم ہمارا گریبان پکڑ کے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے. ظالم کا ٹھکانہ اللہ کے ہاں کوئی نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ نے ہمیں جو بات ارشاد فرمائی ہے نا، جو آغاز خطبہ میں نے پڑھی ہے، اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں کی طرف مائل نہ ہو جانا. وَلَا تَرْكَنُوا، مائل نہ ہو جانا، إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا. پھر کیا ہوگا؟ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تمہیں آگ اپنے گھیرے میں لے لے گی، آگ پکڑ لے گی تمہیں. اور ساتھ ہی فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہوگا نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا تمہارا. یہ بات ذہن میں رکھنا. ہمیں کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس بات پہ غور کرنا چاہیے، اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے ہمیں کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کہ ہم کہیں ظلم کا ساتھ تو نہیں دے رہے. ظلم گھر میں بھی ہو سکتا ہے. ایک باپ اپنی اولاد کے درمیان بھی ظلم کر سکتا ہے. ایک بیٹے کو زیادہ فضیلت دے، دوسرے کو حقیر جانے. بیٹی کے مقابلے میں بیٹے کو فضیلت والا سمجھے، اپنی جائیداد یا اپنی وراثت میں دے جو وراثت بننے والی ہے اس کو اپنی زندگی میں تقسیم اس انداز میں کر دے کہ بیٹیاں محروم ہو جائیں گے، ان کو کم ملے، اور بیٹوں کو زیادہ سے زیادہ دے. ایک بیٹے کو دکان پہ بٹھا دے، دوسرے کو دھکے کھانے میں مجبور کر دے. یہ ظلم ہے. اور جو اس پر گواہ بنے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا نا، اس نے کہا اللہ کے پیغمبر میں نے اپنے بیٹے کو یہ تحفہ دیا ہے، آپ اس پر گواہ بن جائیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ باقی بیٹوں کو اور بھی اولاد ہے؟ اس نے کہا جی میں باقیوں کو بھی یہی کچھ دیا. اس نے کہا جی نہیں، میں نے اس کو دیا، یہ میرا لاڈلا ہے. فرمایا میں اس ظلم پر گواہ نہیں بنتا. یہ پیارے پیغمبر کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میں اس ظلم پر گواہ نہیں بنتا. اپنی زندگی میں اولاد کو دینا ہے تو برابر برابر دینا ہے. بیٹی کو بھی اتنا ہی دینا جتنا بیٹے کو دینا ہے. لوگ کیسی عجیب حرکت کرتے ہیں اپنی زندگی میں، جی میں چاہتا ہوں بچے بعد میں لڑے ہی نہ، میں نے اپنی زندگی میں تقسیم کر دیا. بھائی آپ کون ہوتے ہیں تقسیم کرنے والے؟ آپ کے پاس کیا اختیار ہے کہ آپ اس طرح تقسیم کریں جو اللہ نے تقسیم کی ہوئی ہے؟ اور اللہ کی تقسیم آپ کے مرنے کے بعد لاگو ہونی ہے. آپ اپنی زندگی میں اس کو کر ہی نہیں سکتے. جو کرے گا وہ ظلم کرے گا. اور قرآن نے کہا کہ ظالموں کی حمایت پہ مائل نہ ہو جاؤ ورنہ فتمسکم النار، آگ چھو لے گی، آگ پکڑ لے گی. گھروں میں ظلم، دکانوں پہ ظلم، بازاروں میں ظلم، تعلقات میں ہم ظلم کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، حق کی جگہ میں باطل کا ساتھ دیتے ہیں. یہ ظلم ہے. سچ بات کہتے ہوئے گھبرا جاتے ہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں کوئی سچ بات کہے تو پکڑے جائیں گے. سچ بولنا بھی آج جرم ہو چکا ہے. کہیں جرم ہو چکا ہے، کہیں ہم نے خود ہی اس کو جرم بنا دیا ہے، اپنے اوپر مسلط کر لیا ہم نے کہ نہیں جی سچ بولا. کئی لوگ ایسے کاروباری، آپ ماشاءاللہ کاروباری ہیں، اللہ کو برکتوں سے نوازے. کئی ایسے ہم سے پوچھے نا، وہ کہتے ہیں جی پولیس صاحب قسم سے کیا بتائیں، جھوٹ نہ بولے تو سودا ہی نہیں بکتا. اب تو عادت ہو گئی ہے، جھوٹ نہ بولے تو سودا ہی نہیں بکتا. کیا ہے یہ تماشا؟ اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق ینجی، سچائی میں نجات ہے، سچائی نجات دیتی ہے۔ تم کہتے ہو نہیں ہم سچ بولے تو مارے جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ کو دھوکا، اللہ کے رسول کو دھوکا، اللہ پر بد اعتمادی، اللہ کے رسول پر بد اعتمادی، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہمیں ظلم سے منع کیا گیا، ہمیں ظلم سے روکا گیا، گھریلو معاملات میں بھی، دوستوں کے معاملات میں بھی، اور دیگر اس میں بھی ہمیں ظلم سے روکا گیا۔ ہم ظلم نہیں، نہ ظلم کرنا ہے، اور ساتھ فرمایا ظلم برداشت بھی نہیں کرنا۔ فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ ظلم ہونے دیتا ہے، اس کو ذلیل بھی نہیں کرتا۔ پیارے پیغمبر کے ارشادات ہیں، کسی کو ذلیل کرنا اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ کسی کی عزت کو، پگڑی کو اچھال دینا، کسی کی عزت کو اچھال دینا، کسی پر الزام لگا دینا، اور بالخصوص کسی کی عزت پر الزام لگا دینا، پگڑی اچھالنا، اپنی فتح کے لیے، اپنے ترقی کے لیے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے۔ آج ہمارے عام معاشرے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، ہمارا سوشل میڈیا کھول کے دیکھ لیں آپ، کوئی عمران خان پہ الزام لگا رہا ہے، کوئی نواز شریف پہ الزام لگا رہا ہے، کوئی زرداری صاحب پہ الزام لگا رہا ہے، کوئی تجھ پہ الزام لگا رہا ہے، کوئی مجھ پہ الزام لگا رہا ہے، سارے ایک ہی ٹگر پہ ہم لگے ہوئے ہیں سارے۔ یہ وہ بات ہے جو میں نے آغاز خطبہ میں کہی کہ فرعون جو ہے نا، اس نے گروہ در گروہ تقسیم کیا ہوا تھا لوگوں کو، اس نے وجعل اہلہا شیعا، گروہ در گروہ بنا دیا تھا اس نے لوگوں کو۔ یہ کام فرعونیوں کا ہے۔ کسی پر الزام لگایا ثبوت ہے نہیں، اور بالخصوص کسی پر بدکاری کا الزام لگانا، یا کسی کے بارے میں ایسے نازیبا جملے بولنا، یا کسی پر ایسی تہمت لگانا، اس کی تو سزا 80 کوڑے مقرر کی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ لیکن ہم بالکل آزاد، مادر قدر آزاد، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ عرض کر رہا ہوں کسی کی عزت نہیں اچھال سکتے، ظلم پہ مددگار نہیں بن سکتے۔ لیکن آج بدقسمتی وہ فرعون والا کام اقوام متحدہ سے لے کر مقامی حکومتوں تک سب ظلم 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 پہ لگے ہوئے۔ دعوت دین کو روکا جا رہا ہے، اسلام کی طاقت کو روکا جا رہا ہے، اسلام کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں، اسلامی ممالک کے عوام کو ان کے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ 74 برس ہو گئے، 76 برس ہو گئے، فلسطین کا مسئلہ کیوں حل نہیں ہو رہا؟ کشمیر کا مسئلہ کیوں حل نہیں ہو رہا؟ برما کا مسئلہ کیوں حل نہیں ہو رہا؟ سوڈان، صومالیہ میں مسلمانوں کے حقوق کیوں پامال کیے جا رہے ہیں؟ وجہ کیا؟ ان کا جرم یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، ان کا جرم یہ ہے کہ وہ اللہ کی توحید کو مانتے ہیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان حکمرانوں سے بھی ایک طبقہ ان کفار کو اپنی مدد کے لیے مل جاتا ہے، یہاں سے بھی کوئی نہ کوئی ایسا کھڑا ہو جاتا ہے جو بولی ان کی بولتا ہے، مفادات ان کے پورے کرتا ہے، حکمران وہ کسی اسلامی ملک کا ہوتا ہے۔ کیسی عجیب قسم کی ہمارے جو معاملات نکلے ہوئے ہیں۔ آج ہم ماہ فروری میں کشمیر کو یاد کیا کرتے ہیں، کشمیر کشمیر کشمیر، اب 2 دن زور لگائیں گے، سب لگائیں گے۔ عوام بیچاری تو زور لگاتی ہے کہ کشمیر ہمارا ہے، ہمیں ملنا چاہیے، لیکن وہ جو حکمران ہیں، جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس قوت ہے، جن کے پاس قوت فیصلہ ہے، قوت نافذہ ہے، وہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ وہ کیوں کہتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ چپ کر کے کھڑے ہو جائیں؟ وہ کیوں کہتے ہیں 5 منٹ کی خاموشی اختیار کریں؟ وہ آپ کے پاس قوت نافذہ ہے، فوج ہے آپ کے پاس، طاقت ہے، ایٹمی قوت ہے آپ۔ لیکن
عوام تو روتی ہے کہ عوام تو اپنے ہمارے پاس ہے کچھ نہیں، ہم پہ ظلم ہو رہا ہے نا، ہمارے مسلمان بھائیوں پہ ظلم ہو رہا ہے. ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ مومن جو ہے نا یہ آپس میں بھائی ہوتے ہیں، ان کا ایسا ان المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک دیوار کی طرح ہوتے ہیں. مومن دوسرے مومن کے لیے اینٹ سے اینٹ جڑی ہوئی. پیارے پیغمبر نے اس طرح انگلیاں پھنسائی ہاتھوں کی، فرمایا ایسے مومن جڑے ہوئے ہیں آپس میں، ایسے اکٹھے ہوتے ہیں مسلمان. ہم تو اس لیے روتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے. جن کے پاس طاقت، قوت، اختیار، اقتدار، قوت نافذہ ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آدھا گھنٹہ خاموشی اختیار کریں گے. اقوام عالم کے پلیٹ فارم پر اپنا موقف نہیں منوا سکے ہم. کیوں؟ بدقسمتی یہ ہے کہ شاید ہم مخلص نہیں ہیں. آج ہمارے احساس ضیاء نہیں ہے. اقوام یہ مسئلہ کشمیر یا مسئلہ فلسطین یا دیگر کیوں حل نہیں ہو رہے؟ اقوام متحدہ کے نام پر کفار کا غلبہ ہے ہمارے اوپر. ان کافروں نے سارے اختیار اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. کون سے اسلامی ملک ہے جس کے پاس ویٹو پاور ہے؟ وسائل کے اعتبار سے سعودی عرب ہے، قوت اسلحے کے اعتبار سے پاکستان ہے، ترکی ہے. کتنے بڑے بڑے مضبوط ملک ہیں یہ، لیکن ہے کسی کو اختیار ہے کسی ایک کو ویٹو پاور دی ہوئی؟ ہم نے اپنے معاملات حل کرانے کے لیے بھی ویٹو پاور کے لیے یا چین جیسے ایک وہ جو ملحد کہہ لیں کہ ملحد ملک کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، یا پھر ہمیں روس کی طرف جانا پڑتا ہے، یا ہمیں امریکہ کی طرف جانا پڑتا ہے، یا ہمیں انہی ممالک کی طرف جانا پڑتا ہے. کیوں؟ ہم ظلم کے حمایتی بنے ہوئے ہیں. ہم ظلم کے حمایتی بنے ہوئے ہیں. ہمیں اسلام آیا تھا ظلم سے روکنے کے لیے، ظلم کو مٹانے کے لیے. ہم نے اس اسلام سے وفاداری کی قرارداد منظور کی، ہم نے اس اسلام سے وفاداری کا دم بھرا اعلان کیا، لیکن اعلان صرف ہماری زبانوں تک محدود رہا، ہمارے دل تک نہ اتر سکا. اس لیے ہم اقوام متحدہ کے غلام بن گئے. پھر اقوام متحدہ نے ہمیں غلام بنایا ہمارے انتشار کے ساتھ. ہم سب اپنا اپنا وطن لے کے بیٹھے ہیں، امت کی، قوم کی کوئی بات نہیں کرتا. میرا دعویٰ ہے سب سے پہلے پاکستان، فلاں کا دعویٰ ہے سب سے پہلے میں، سب سے پہلے میں، سب سے پہلے. ہمیں اس الجھن میں ڈال دیا گیا. امت مسلمہ تو شرق و غرب میں ایک ہے. یہ تو انتظامی تقسیمیں ہوتی ہیں، یہ انتظام ہے جناب، آپ یہ ملک سنبھالیے، ٹکڑا سنبھال لیں، روئے ارضی کا ہم یہ سنبھال لیتے ہیں، اس طرح کر لیے تو معاملہ. ہمیں انتشار کا شکار کر دیا گیا. پھر افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ ہماری اپنوں سے دشمنی ہے اور غیروں کے ساتھ ہماری جو ہے نا وہ دوستی ہے. مجھے معاف کیجئے کہ ایک مثال دینا چاہتا ہوں. ایران ہے نا، اسلامی ملکوں میں شمار کیا جاتا ہے، اسلامی ملکوں میں، لیکن اس کی دوستی اسرائیل کے ساتھ ہے. اور انڈیا کے جتنے ایجنٹ اور جاسوس پاکستان سے پکڑے جاتے ہیں وہ سارے ان کا تعلق ایران سے نکل آتا ہے. اپنوں سے دشمنی ہے، غیروں سے دوستی ہے. پھر ہم کہتے ہیں ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے، ہم ذلت کی زندگی گزارے، آزادی کیسے ہم پائیں؟ حضرات، ہمیں اسلام کی تعلیمات کو سمجھنا چاہیے. اسلام کا پیغام ظلم کو مٹانا ہے. اسلام کی تعلیم ظلم کا خاتمہ ہے. اور ظلم قومی ظلم نہیں، بین الاقوامی ظلم نہیں، ظلم ذاتی بھی ہے. میں اور آپ بھی ظلم کر لیتے ہیں. عقیدے کا ظلم بھی بہت بڑا ظلم ہے. ہمیں سارے ظلم جتنے بھی ہیں نا، یہ سارے کے سارے ان کا یک بار کی خاتمہ کرنا ہوگا. عقیدے کی اصلاح کرنی ہوگی، آپس میں پیار محبت پیدا کرنا ہوگا، اولاد کو ان کا حق دینا ہوگا، خاندان والوں کو ان کا حق دینا ہوگا، بیٹیوں کو ان کا حق دینا ہوگا، بیٹوں کو ان کا اصل حق دینا ہوگا. یہ سارے ظلم جب ہم ختم کریں گے نا جو ہمارے ذاتی ہیں، دکاندار گاہک پہ ظلم کرتا ہے، گاہک دکاندار پہ ظلم کرتا ہے، لینے والا دینے والے پہ ظلم کرتا ہے، دینے والا لینے والے پہ ظلم کرتا ہے، یہ سارے ظلم ہم جب ختم کریں گے پھر بین الاقوامی سطح پر ہمارا وقار اور ہماری عزت بنے گی.
ورنہ قرآن نے کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت و مسکنت کا توق گلے میں ڈالا ہوا ہے ہمارے، یہ نہیں ٹوٹ سکے گا، یہ توق، یہ زنجیر نہیں ختم ہو سکے گی جب تک ہم دین کی طرف پلٹ نہیں آئیں گے، قرآن و سنت کی طرف رجوع نہیں کریں گے، اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق بنائیں۔ اللہ ہمیں عمل کریں۔